55 آج سے ہم لوگ انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے اندر ہم لوگ المجہول سے اسٹارٹ لیں گے۔ تو المجہول جو ہے وہ ہے وہ الراوی الذی لا یعرف ضبطہ، یہ وہ راوی ہے جس کا ضبط معلوم نہ ہو، او لا تعرف عدالتہ، اور نہ اس کی عدالت معلوم ہو، او کلاہما معا، یا پھر دونوں ہی معلوم نہ ہو۔ فإن قیل، تو اگر کہا جائے لما تشترط معرفت ضبطی و عدالتی، یعنی کہ اس کی معرفت جو ہے ضبط کی اور عدالت کی، وہ کس چیز سے مشترط ہے، یعنی کیوں یہ شرط عائد کی گئی ہے؟ فالجواب، تو جواب کیا ہے؟ ان من شروط الحدیث صحیح ان یکون الراوی ضبط هذا الحدیث، کیونکہ جو صحیح حدیث کی بنیادی شروط ہے ان میں سے یہ کہ راوی جو ہے وہ ضبط والا ہو، کما قدمنا، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے، والعدالت، اور اس کی عدالت جو ہے نحنو تکلمنا فی، اور اس میں بھی ہم کلام کر چکے ہیں، وقلنا ان المشکلۃ فی قضیۃ الراوی المبتدع وقبولہ وعدم قبولہ، اور ہم نے یہ پہلے بھی بیان کیا ہے کہ جو راوی کو ڈیفائن کرتی ہے کوئی بھی چیز، جو بنیادی چیز ہے وہ یہی ہے، وہ اس کے قبول اور عدم قبول میں۔ وسیأتی الکلام فی المبتدی و روایتی، اور ایک اسٹارٹنگ کے لیے جو ہے ابتدائی کلام جو ہے وہ آگے آئے گا اور اس کی روایت میں۔ والجہالۃ فی الاصل علت یرد بها القبر، اور جہالت جو ہو اس میں اصل یہی علت ہے جو قبر کے اندر ہو، یعنی کہ اس کے بارے میں معلوم نہ ہو، جہالت جو ہے وہی اصل میں علت ہے، یعنی کہ خبر، کوئی بھی خبر حدیث کو کہتے ہیں اس کے بارے میں جہالت کہتے ہیں علم کی ایبسنس کو، تو علم کی ایبسنس، جہالت، مجہول ہونا، تو وہی اصل علت ہے کسی خبر کو خراب کرنے میں۔ والحدیث اذا کان فی اسنادہ راو مجہول او مجاہیل یعبر عنہ بعض اہل العلم بقولہم اسنادہ مظلم، اور وہ حدیث جس کی سند میں کوئی مجہول انون راوی ہو یا بہت سارے انون راوی ہوں، تو پھر اس کو بعض اہل علم نے تعبیر کیا ہے کس قول سے؟ اسناد مظلم، اندھیری، ڈارک، مظلم سند سے۔ مظلم یعنی لا یتبین منہ شیء، مظلم یعنی کہ جس سے کوئی بھی چیز واضح بیان نہیں ہوتی، اندھیری۔ کا حدیث، جیسے کہ حدیث یروی ابراہیم بن بشر عن یحییٰ بن معن عن ابراہیم القرشی عن سعید بن شرحبیل عن زید بن ابی اوفیٰ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال این فلان، رسول اللہ نکلے، انہوں نے فرمایا کہ فلاں کا این فلان، این فلان، فما زال، اور یہی کرتے رہے، یتقدفهم ثم قام فحمد اللہ واثنى علیہ، پھر رسول اللہ کھڑے ہوئے اور جو ہے پھر انہوں نے حمد کی اللہ کی، اس کی ثنا کی، وقال انی مصطفی منکم ومواقن بینکم، کہ میں مصطفی ہوں، چنا ہوا ہوں تم میں سے، اور مواقن یعنی کہ بھائی چارہ وغیرہ کرنے والا ہوں تمہارے درمیان۔ قم یا ابا بکر، اے ابو بکر کھڑے، فاقی بینہ و بین عمر، تو ان فاقا، تو انہوں نے بھائی بنا دیا ابو بکر کو عمر کا۔ فذکر حدیث المواقع، اور پھر اسی سے حدیث مواقع، بھائی چارے کی حدیث نقل ہوئی، و فضائل کل واحد منہم، اور ہر کسی کی فضیلت جس سے ثابت ہوتی ہے۔ اب دیکھیے یہ جو ہماری بڑی مشہور روایت، یہ بھی مسلم روایت ہے جو بھائی چارے والی ہے نا، کہ اس کا بھائی بنا دیا تھا۔ فسمعت ابی یقول، تو عبد الرحمن جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو کہتے سنا، ھذا حدیث منکر، یہ حدیث جو ہے منکر ہے، وفی اسنادہ مجہولین، اور اس کی اسناد میں دو مجہولین ہیں، قلت، وفی اسنادہ مجہولین، اور اس کی اسناد میں مجہولین ہیں، مجاہیل ہیں، قلت، تو میں نے کہا، ھذا اسناد من اجمع الاسانید مثلا لحدیث مجہول فهو مسلسل بالمجاہیل، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ حدیث ہے جو تمام تر اسانید کو جمع کرنے کے بعد حدیث مجہول کی نکلتی ہے، بہت ساری جو جمع کی گئی ہیں ان میں سے، فهو مسلسل بالمجاہیل، اور اس کے اندر بھی مجاہیل ہیں، یعنی انون لوگ ہیں۔ وقد یطلقون علی حدیث المجہول موضوع، اور وہ جو لوگ تھے یعنی کہ حفاظ اور ائمہ متقدمین، وہ اس کا اطلاق کرتے تھے حدیث مجہول کا موضوع پر، کہ یہ موضوع ہے، بالکل من گھڑت ہے، کما یفعل ابو حاتم الرازی، جس طرح ابو حاتم الرازی کرتے تھے۔ تنبیہ، نوٹ، الصحابۃ یستثنون فی مسألۃ الجہالہ فلا یشترط فیہم تطلب معرفۃ العدالۃ ولا ضبط، فکلهم عدول ثقات۔
صحابہ کو جو ہے اس سے مستثنا قرار دیا گیا اس مسئلے سے، کیونکہ وہ سب جو ہیں وہ عدالت کے جو ہے وہ اعلیٰ درجے پر ہیں اور ضبط کے، اور یہ ایک اصول ہے جو اہل سنت کے یہاں بنایا گیا ہے، تو ان میں سے سب جو ہیں وہ عدول ہیں اور ثقات ہیں، یعنی کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اس جہالت اور مجہول کے مسئلے سے صحابہ خارج ہیں، اور ان کے ساتھ اشتراط نہیں کیا جائے گا، اور نہ ان سے طلب کیا جائے گا عدالت اور معرفہ، یعنی کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتے ہیں نا کہ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابی نبی سے روایت کیا، تو بھی وہ روایت کافی حد تک قابل قبول ہوتی ہے، یا کوئی صحابی یہ کہہ دیں کہ مجھ سے فلاں، اسپیشلی اس صورت میں اگر تابعی کے پھر تو شک کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے، لیکن اگر صحابی کہنا کہ میں نے کسی صحابی سے سنا کہ اس نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو روایت جو ہے نا پکی پکی قبول ہے، پھر ہم اس میں آگے بحث نہیں کریں گے، کیونکہ صحابی نے لازمی کسی ثقہ بندے سے، ورنہ تو معاملات کافی خراب ہو جائیں گے۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں تقریب مصطلحات المحدثین میں، وہ روایت ثقہ عن رجل لا تدل علی توثیقی، اور جو روایت ثقہ ہے کسی بھی بندے سے، لا تدل علی توثیقی، وہ اس بات پر دلالت نہیں کرتی اس بندے کی توثیق پر، یعنی کہ کوئی ثقہ راوی اگر یہ کہہ دے کہ میں نے جو ہے فلاں بندے سے کسی آدمی سے روایت ہے، تو وہ جب تک وہ بندے کا مجہول کا نام نہیں بتائے گا وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ فإن كثيرا من الثقات رووا عن ضعفاء، کیونکہ ثابت ہے کہ بہت سارے جو ثقات تھے انہوں نے روایت کیے ضعفاء سے، سفیان الثوری و شعبہ وغیرہ، جیسے کہ سفیان ثوری مشہور ہیں، شعبہ وغیرہ اور ان جیسے اور بھی۔ قال ابن جنید نے فرمایا سمعت یحییٰ بن معین یقول، کہ میں نے سنا یحییٰ بن معین کو کہہ رہے تھے روا شعبہ عن جابر الجوفی وعن حسن العمار الا انه لا یسمیہ، کہ میں نے جو ہے وہ سنا یحییٰ بن معین کو کہہ رہے تھے کہ شعبہ نے روایت کیا جابر الجوفی سے اور حسن العمارہ سے، اور وہ اس نے پھر آگے حسن بن عمارہ سے، لیکن انہوں نے اس کا نام ذکر نہیں کیا، یقول عن رجل، انہوں نے کہہ دیا عن رجل، عن الحکم، ان مجاہد و روا عن قیس بن ربیع، اور پھر وہ پوری سند آگے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یحییٰ بن معین کو کیسے پتا تھا؟ تو بھئی ایسے پتا تھا کہ انہوں نے الگ سے جا کے پوچھ لیا ہوگا، یا ان کے کسی اسٹوڈنٹ نے بتا دی ہوگا کہ جو ان رجل کے ذریعے سے روایت کرتے ہیں اصل میں جابر الجوفی سے کرتے ہیں۔ یہی تو بات ہے جو ہم شروع سے اس کتاب میں رونا پیٹ رہے ہیں کہ متقدمین کو بہت ساری باتیں آگے پیچھے مجالس میں جانے سے معلوم تھی، جس کا دروازہ اب ہمارے اوپر بند ہو چکا ہے۔ قال یعقوب بن سفیان کہتے ہیں کہ روا سفیان ان بکیر الطبی، کہ سفیان ان بکیر الطبی سے جو ہے روایت کیا گیا، قال جریر الطبی رأیتو، کہ جریر الطبی جو ہے اس نے اس کو دیکھا ہے، وکانا عریفا مذموما لا یلتف، اور وہ جو ہے مشہور تھا مذمت کیا ہوا، لا یلتفت الی حدیث، اور اس کی حدیث کی طرف جو ہے وہ نظر نہیں کی جاتی، سمجھے؟ تو یہ بھی ایک قرینہ ہمارے پاس آ گیا۔ بہرکیف ومن عرف، اور جو کوئی جان لیا جائے، من ہوں انہ لا یروی الا عن ثقہ، جو کوئی ان میں سے جان لیا جائے کہ وہ ثقہ کے علاوہ اور کسی سے روایت نہیں کرتا، فروایتہ عن انسان تعدیل لہ، تو اس خاص بندے کی روایت اسی خاص بندے سے تعدیل شمار ہوگی، جیسے تدلیس میں تقریباً ہر راوی نے کتنا ثقہ کیوں نہ ہو، سفیان ثوری اور یہ شعبہ وغیرہ جیسے، یا اور بھی جو قتادہ وغیرہ، ان لوگوں نے ضعفاء سے روایت کی ہیں، اسی لیے پھر ان کی روایت میں دیکھنا پڑتا ہے۔ صرف سفیان بن عیینہ ہیں جو کہ معروف ہیں کہ وہ صرف ثقات سے کرتے، تو جو واحد ایک مثال ہے جو معروف ہیں، ٹھیک ہے، ٹھوس تعدیل نہیں، قرینہ ہے، متن وغیرہ بھی دیکھا جائے گا، یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے۔ قال احمد، امام احمد کہتے ہیں، امام احمد نے کہا فی روایت الاسرم، جو ان کی روایت اسرم سے، یعنی وہ جو ہے نا کتاب امام اسرم نے جو امام احمد بن مسجد سوالات وغیرہ کی، اس میں اذا روا الحدیث عبد الرحمن بن مہدی عن رجل فهو حجہ، امام احمد نے کہا کہ اگر عبد الرحمن بن مہدی کسی بندے سے روایت کرے فهو حجہ، تو وہ حجت ہے، کیونکہ عبد الرحمن بن مہدی تو وہی خود علل کے امام ہیں اور ان کے والد، فهو حجہ، ثم قال، پھر انہوں نے کہا کہ کان عبد الرحمن اولا یتساہل فی روایت غیر واحد ثم تشدد بعد وکان یرفع عن جابر ثم ترک، تو کہتے ہیں کہ بھئی عبد الرحمن جو تھا پہلے سست تھا ان معاملات میں، کسی سے بھی لے لیتا تھا روایت، بعد میں وہ متشدد ہو گیا اور وہ جابر سے روایت کرتا تھا، لیکن پھر اس نے اس کو چھوڑ دیا، یہاں میرے خیال سے جابر الجوفی مراد ہے، ٹھیک ہے۔ وقال فی روایتی، اور ابو زرع کی روایت کے بارے میں کہتے ہیں
یعنی امام احمد. مالک بن انس اذا روى عن رجل لا يعرف فهو حجہ کہ مالک بن انس اگر کسی بندے سے روایت کریں جس کا پتہ نہ ہو فهو حجہ تو وہ حجت ہے، کیونکہ امام مالک بھی صرف ثقات سے روایت کرتے تھے. وقال المیمونی اور امام میمونی کہتے ہیں وقال علی اور کہا مجھ سے یحییٰ بن معین نے لا تريد ان تسأل عن رجال مالک کہ تم خواہش مت کرو کہ تم پوچھو امام مالک کے رجال کے بارے میں. کل من حدث عنہ ثقہ ہر ایک سے جس سے انہوں نے روایت کی امام مالک نے وہ ثقہ ہے. الا رجلا او رجلین سوائے ایک مرد کے یا دو مرد. وقال ابن المدینی فی من روى عنہ مالک وابن عیینہ اور کہا امام علی بن عبداللہ المدینی نے جن کے بارے میں روایت کیا گیا ہے یعنی مالک اور ابن عیینہ معروف انہوں نے کہا کہ معروف ہے یعنی کہ مالک اور ابن عیینہ جس سے روایت کریں. یہ دیکھیں سفیان بن عیینہ جو میں نے بھی تذکرہ کیا تو وہ جو ہے وہ معروف ہیں قابل قبول ہے. ریفرنسز سارے لکھے ہوئے یہ جو ہے نا شرح علل الترمذی ہے ٹھیک ہے. باقی اس میں آپ کو جو ہے نا وہ یہ بات سمجھ رہی ہیں کہ اگر جرا کوئی واضح نہ ملے تو اس کو توثیق ہی سمجھی جائے گی یعنی کہ اگر وہ اس رجل یا اس اسپیسیفک روایت کے بارے میں ہمیں کوئی خاص بات مل جائے پھر تو بات الگ ہے ورنہ وہ توثیق سمجھی جائے گی. مجہول العین والحال کی اصطلاحات متقدمین میں نہیں تھی یہ سب بعد میں آئی ہیں. اسی طرح جرا مبہم مفسر اسی طرح مجہول العین اور والحال یہ تمام چیزیں جو ہے نا ھذا محدث ولا تلازم بین الراوی وعدد من روى عنه وانما هو بجنس الراوی عنه والشہرۃ فی کثرۃ روایتی و روایت الحفاظ عنہ. اور اس میں یہ بھی لازم نہیں ہے کہ کون سا راوی ہے اور اس کے درمیان کتنے روات ہیں. وانما ہوا بجنس الراوی عنه بلکہ اسے خاص راوی کی بات کی جائے گی. والشہرۃ فی کثرۃ روایتی و روایت الحفاظ عنہ اور اس میں پھر کثرت شہرت دیکھی جاتی ہے کثرت روایت دیکھی جاتی ہے اور کتنے حفاظ نے متقدمین علماء نے ان سے روایت کی ہے یہ دیکھا جاتا ہے. قال یعقوب ابن شیبہ نے کہا کہ قلت لیحییٰ بن معین کہ میں نے جو ہے یحییٰ بن معین سے کہا کیا کہا متی یکون الرجل معروفا کہ کب آدمی جو ہے وہ معروف ہو جاتا ہے. اذا روى عنہ کم جب اس سے کتنے لوگ روایت کریں. قال اذا روى عن الرجل مثل ابن سیرین والشعبی وهؤلاء اہل العلم فهو غیر مجهول کہ جب کسی راوی سے ابن سیرین اب یہ دیکھیں کتنے شروع کے لوگ ہیں یہ باتیں کر رہے ہیں تو تابعین اور تبع تابعین کے زمانے کے تو کہتے ہیں کہ بھائی جب کسی بندے سے ابن سیرین اور شعبی روایت کریں امام شعبی تو پھر جو ہے یہ تو اہل علم ہے اور پھر وہ بندہ غیر مجہول نہیں رہتا. قلت تو میں نے کہا فیضا روا عن الرجل مثل سماک بن حرب ابی اسحاق قال هؤلاء يروون عن مجهولين تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یعقوب بن شیبہ نے کہ اگر اس سے کوئی بندہ جو ہے کسی بندے سے سماک بن حرب روایت کریں یا ابو اسحاق روایت کریں تو پھر اس رجل کی کیا حیثیت ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو جو ہے نا مجہولین سے بھی روایت کرتے ہیں یعنی کہ ان کو نہیں دیکھا جائے گا بڑے ائمہ کو دیکھا جائے گا جیسے ابن سیرین اور شعبی وغیرہ. یہ شرح علل ترمذی اور ابن رجب میں آپ کو مل جائے گا. وقال ابو داود اور امام ابو داود کہتے ہیں قلت لاحمد کہ میں نے امام احمد سے کہا. یہ سوالات ابی داود لاحمد بھی بہت بہترین کتاب ہے یار اس پہ نظر ہی نہیں ہے ہمارے یہاں نہ یہ ان کو بتایا جاتا ہے. یہ سوالات کی کتابیں بہت امپورٹنٹ ہیں. قلت لاحمد میں نے امام احمد سے کہا اذا روى یحییٰ او عبد الرحمن بن مہدی عن رجل مجہول کہ اگر کیا کہتے ہیں یحییٰ بن معین یا یحییٰ بن یحییٰ ہوں گے یا عبد الرحمن بن مہدی کسی مجہول ان نون بندے سے روایت کریں یحتج بحدیثی تو کیا اس کی حدیث سے احتیاج کیا جائے گا دلیل پکڑی جائے گی. قال یحتج بحدیثی کے نام اس کی حدیث سے احتیاج کیا جائے گا. وہو مذہب ابن حبان ایضا اور یہی ابن حبان کا بھی مذہب ہے. جرا علیہ فی ثقتی اب دیکھیں حافظ زبیر علی زئی نے نا ایک روایت تو ابن حبان کی نقل کر دی
کہ ابن ابان جو ہیں وہ تدلیس کے معاملے میں امام شافعی علیہ موقف رکھتے تھے کہ اگر ایک دفعہ بھی بندے سے تدلیس ثابت ہو جائے. اب یہاں بھی تو مجہول بندے سے روایت کر رہے ہیں نا، یعنی کہ یہاں بھی ایک طرح سے کی تدلیس ہے. لیکن امام ابن عبان کا یہ مذہب بھی تو تھا، لیکن یہاں ان لوگوں نے حافظ، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ بھئی آپ سب علم جمع کرو پھر بات کرو. اگر آپ لوگوں کو ایک تصویر دکھاؤ کہ ہر بندے کے پاس تو نہیں ہے ٹائم کہ وہ ساری کتابیں کتب کو کھنگالے، کیا کریں؟ بتائیں مجھے کیا بول سکتے ہیں. اللہ اللہ ہدایت دے. بہر کیف تو جرا علیہ فی ثقاتی، اور انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ جاری ہوئے ہیں اپنی کتاب ثقات میں. لیکنہ توسع فجعل مجرد روایت الثقہ وإن لم يعرف بالاحتیاط فی الاخذ تعدیلا. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اسی راہ پر چلے ہیں اپنی کتاب ثقات میں، لیکن وہ جو ہے توسع اختیار کرتے تھے. فجعل مجرد روایت الثقہ، اور وہ ہر ایک ثقہ کی روایت کو مجرد مان لیتے تھے. وَإِن لَّمْ يُعْرَفْ بِالْاحْتِيَاطِ فِي الْأَخْذِ التَّعْدِيلِ، اور اگر انہیں نہیں اس بات کا پتہ چلتا تھا اس احتیاط کا، تو وہ پھر اس کی تعدیل میں جو ہے وہ تعدیل میں احتیاط اختیار کرتے تھے. یعنی کہ ان کے بارے میں اتنا زیادہ ان کا مذہب سخت نہیں ہے. یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے کسی کی راوی کی تعدیل کرنے میں یا نہیں. و ابن المدینی و ابو حاتم قد یشتریطان اکثر من ذلک، لیکن ابن المدینی جو تھے اور ابو حاتم الرازی جو تھے وہ دونوں شرط عائد کرتے تھے اس سے بھی زیادہ. فإن ابن المدینی یقول فی من یروی عنہ یحییٰ و ابن کثیر و زید بن اسلم معاً انہ مجہول. ابن یحییٰ جو ہیں وہ ابن المدینی جو ہیں وہ کہتے تھے کہ جو یحییٰ ابن کثیر جو ہے اور زید بن اسلم جو ہے یہ دونوں اگر کسی بندے سے روایت کریں تو مجہول ہے. وقال ابن المدینی فی داؤد بن عامر بن سعد بن ابی وقاص لیس بالمشہور، کہ یہ بندہ داؤد بن عامر جو یہ مشہور نہیں ہے. ماں نو روا عنہ جماع، گو کہ اس نے جو ہے ایک روایت جماعت سے روایت کیا ہے. وقال ابو حاتم الرازی فی اسحاق بن اسید الخراسانی، اور ابو حاتم الرازی نے اسحاق بن اسید خراسانی کے بارے میں کہا لیس بالمشہور، کہ یہ مشہور نہیں ہے. ماں نو روا عنہ جماعت من المصریین، جبکہ اس نے روایت کیا ایک مصریوں کی جماعت سے. لیکن نو لم یشتہر حدیث بین علماء، لیکن اس کی احادیث مشہور نہیں ہوئی علماء کے درمیان. اب یہ فائدہ اس کے اندر جو ہے نا یہ فائدہ پڑھ رہے ہیں کہ فائدہ کیا ہوا ہمیں ہیں، فائدہ بھی تو پڑھیں. تو میں اپنے نوٹس پڑھا رہا تھا، میں نے پاز کیا تھا، تو وہ وہی بات ہے کہ ابن حبان نے جو ہے نا تھوڑا سا اس کو میں اور ایکسپلین کر دوں. وہی بات ہے کہ انہوں نے تھوڑا لائٹ موقف اختیار کیا، لیکن جو ان سے بھی زیادہ مقدم ابن المدینی ابو حاتم تھے ان سب کا یہی مسئلہ تھا کہ وہ بہت سارے دلائل قرائن کو دیکھتے تھے کہ کب کس اسپیسیفک راوی کی اگر کسی مجہول مبہم راوی سے اگر روایت ہوگی تو وہ قبول ہوگی اور وہ اس کی توثیق یا تعدیل سمجھی جائے گی اس رجل کی جو ان نون ہے، جس کا نام گیون نہیں ہے. لیکن ابن عبان کا طریقہ یہ تھا کہ اگر وہ کسی بھی ثقہ کو دیکھتے تھے کہ وہ کہہ رہے کہ ان رجل، تو وہ قبول کر لیتے تھے. اب یہ بات ذکر نہیں کی حافظ زبیر ذہنی نے. بہرکیف اب فائدہ کیا ہے، نوٹ اور ایک فائدہ بھی. الراوی اذا کانا من طبقۃ التابعین ومن قرب منہم، کہ اگر کوئی راوی جو ہے وہ طبقہ تابعین سے ہو یا ان کے قریب تر ہو. ولم یأتی بما یستنکر، اور وہ کوئی ایسی بات نہیں لاتا جس کا انکار کیا جائے. وتوبع علی اصل ما روا وروا عنہ ثقہ وکان ما رواه لیس طویلا فلا بأس بحدیث. جی تو اب اس کا مطلب کیا ہے کہ یا تو تابعین کے طبقے سے ہو یا اس سے قریب تر ہو. ولم یاتی بما یستنکر، وہ کوئی ایسی روایت نہ لائے جس کا انکار کیا گیا ہو. اور وطوبہ علی اصل ما روا، اور اس کی بنیاد ہو. یعنی فار ایگزامپل فضیلت نماز میں تو بہت ساری احادیث ثابت ہیں، نماز میں تو بہت ساری احادیث ثابت ہیں. اب اگر کوئی بندہ جو ہے وہ فضیلت نماز سے متعلق بھی روایت کرتا ہے اور وروا عنہ ثقہ، اور وہ ثقات سے ہی روایت کرتا ہے، سمجھے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور اس سے ثقات ہی روایت کریں، یعنی اس بندے سے جس مجہول سے وہ روایت کر رہا ہے. وکانہ ما رواہ لیس طویلا، اور وہ جو روایت کرے وہ بہت لمبی روایت نہ ہو.
فلا بأس بحدیث، تو پھر اس کی حدیث میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی کہ وہ قبول کی جا سکتی ہے۔ اب یہاں پہ آپ مثال لے لیں کہ یہ جو صلاۃ التسبیح والی روایت ہے اس میں یہی مسئلہ ہے کہ وہ جو ایک پوری الگ سے نماز ہے، صرف فضیلت نماز میں نہیں ہے حدیث، پلس اس کے اندر وہ مجہولین سے روایت، اور پھر جو ہے تفرد کا بھی اس کے اندر سب سے بڑا مسئلہ ہی تفرد کا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک راوی ہے۔ ایک اور ایگزامپل آپ لے لیں جو ٹکنوں سے نیچے والی روایت ہے، غالباً 136 یا 836 یا 836 کچھ نمبر ہے اس کا، ابو داود میں۔ تو اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ جو روایت ہے نا کہ ٹکنوں سے نیچے ایک بندے کا لٹک رہا تھا، پھر رسول اللہ نے بار بار وضو کروا کے نماز پڑھوائی، اس روایت میں بھی یحییٰ بن کثیر جو ہے ایک مجہول راوی سے روایت کر رہے ہیں۔ اب جو ہے حافظ زبیر علی زئی اور ان سب کا موقف کیا ہے کہ بھئی یحییٰ بن کثیر تو جو ہے وہ ثقہ ہے، تو وہ پھر قابل قبول ہے؟ نہیں، یہی تو مسئلہ ہے سر، کہ قرائن دیکھے جائیں گے۔ یحییٰ بن سعید القطان یا عبد الرحمن بن مہدی کریں تو ٹھیک ہے، لیکن یحییٰ بن کثیر ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ یہ جو ہے علی بن عبد المدینی اور یہ لوگ کہتے تھے کہ اس کی جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی، وہ مجبور ہی راوی شمار ہوگا، تو اس لیے وہ روایت ضعیف ہے، پلس پھر وہ اس ایک پورا الگ مسئلہ بھی ثابت کر رہی ہے، تو یہ چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہے، اور دارقطنی نے بھی اس کی توضیح کی ہے، اور ثقات کی مخالفت ہے الگ، کہ اور کسی راوی نے یہ بات بیان نہیں کری، یہ بالکل الگ مذہب اٹھا کے دے۔ تو یہاں پہ ہم یہ لیسن ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔